الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اے موسیٰ تو فرعون کے پاس جا اور جا کر اسے دعوت تبلیغ دے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکش ہے۔ اب تمام انبیاء کو جیسے حکم ہوا کہ جتنے بھی سرکش ہیں ان کو جا کر دعوت تبلیغ دو، یہی علماء کی اور صلحاء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اگر محلے کے اندر، گاؤں کے اندر آپ کو کوئی ایسے سرکش آدمی، اللہ کا باغی آدمی ملتا ہے تو اس سے دور بھاگنا نہیں کہ انسان اسے اپنے حالت پر چھوڑ دے، نہیں، آپ نے سرکش اور اللہ کے باغی کے پاس جانا ہے، جا کر اسے دعوت تبلیغ کرنی ہے۔ آگے وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ اس کی مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ اب دیکھیے، نبی بھی کوئی بھی کام اپنے نفس کے بلبوتے پر نہیں کرتا کہ میں کسی کام کو کر سکتا ہوں، بلکہ نبی بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے پروردگار، اشرح لی، تو کھول دے میرے صدری، سینے کو، اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں، مشکل کام ہے، اس کے لیے دل بہت بڑا چاہیے۔ آپ تبلیغ کا کام کریں گے تو وہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی کھانے پڑے، تو فرمایا کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے کہ میں اس تبلیغ کے بار کو اٹھا سکوں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو آسان کر۔ بتا دیا کہ کسی مشکل کام کو آسان بنا دینے والا بھی اللہ ہے اور آسان کام کو مشکل بنا دینے والا بھی اللہ ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کر دی کہ اے پروردگار، یہ کام تو بہت بھاری ہے، کام تو بہت مشکل ہے، لیکن اس کام کو میرے لیے تو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً، اور تو کھول دے گرہ کو، مِن لسانی، میری زبان کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر گرہ کس قسم کی تھی؟ اسرائیلی روایات کے اندر کئی قسم کے قصے آپ کو مل جائیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے فرعون کے پاس، تو روایات، اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے لا نصدق ولا نکذب، کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گود میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرعون نے اچانک موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے فرعون کے منہ پر تمانچہ مارا۔ فرعون کے ذہن میں فوراً خیال آ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو بعد میں چل کر میری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے فوراً حکم دیا کہ اسے قتل کرو، یہ وہی بچہ ہے۔ تو بیوی آسیہ نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ تو سمجھدار ہیں، بچہ تو نہ سمجھ ہے، بچے کو تو پتہ نہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اگر آپ واقعی شک کے اندر ہیں کہ یہ آپ کی سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا تو ایسے کرو، ایک پیالے کے اندر ہیرے رکھو، ایک پیالے کے اندر آگ رکھو۔ اگر موسیٰ نے ہیروں کو چھوا تو یہ موسیٰ نے جان بوجھ کر آپ کو تھپڑ مارا ہے، اور اگر آگ کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ جان بوجھ کر آپ کو تھپڑ نہیں مارا۔ تو اب روایات کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہیرے چمک رہے ہیں تو ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو جبرائیل امین نے فوراً ہاتھ کو پکڑ کر آگ کی طرف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ سے انگارہ اٹھایا، اٹھا کر زبان پر رکھ دیا۔ یہ روایات کے اندر آتا ہے، اسرائیلی روایات کے اندر جو علماء یہود سے ہماری طرف آئی ہیں۔ اس روایت کو اگر ہم مانتے ہیں تو اس میں کئی قسم کی خرابیاں آتی ہیں کہ چلو اگر مان لیتے ہیں موسیٰ نے آگ کی طرف ہاتھ لے کر گئے، تو اب موسیٰ نے جب انگارے کو پکڑا تو انگارہ تو بہت زیادہ گرم تھا، اب منہ کے اندر کیسے ڈالا انہوں نے؟ اس کے اندر کئی خرابیاں آتی ہیں۔ تو وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فصیح تو تھے، صاف زبان والے تو تھے،
لیکن اتنے فصیح نہ تھے جتنے کہ ان کے بھائی ہارون تھے، وہ زبان کے بہت صاف تھے۔ تو جتنی زبان اثر کرتی ہے تبلیغ کے اندر، اتنی کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ تو اللہ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے پروردگار میری زبان کو کیا کر دے، فصیح بنا دے، اور اس کی جو گرہ ہے وہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، قبطی ہیں، یہ میری بات کو خوب سمجھ لیں۔ وجعل لی، اور تو بنا دے میرے لیے وزیراً، بوجھ اٹھانے والا۔ خوب سمجھ لیں، کوئی بھی وزیر ہے، چاہے وہ اسلامی خلافت کے اندر ہے یا جمہوریت کے اندر ہے، وزیر کا معنی یہ ہے کہ قوم کا بوجھ اٹھانے والا، یہ نہیں ہے کہ قوم کے اوپر بوجھ ڈالنے والا۔ معنی کیا ہے وزیر کا بوجھ اٹھانے والا؟ فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی، اے پروردگار تو میرے لیے ایک بوجھ اٹھانے والا بنا میرے ہی خاندان میں سے۔ اور آگے خود فرما دیا ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے اسے میرے ساتھ کیا کر دے، بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ اشدد بہ ازری، یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے اوپر پورا اعتماد کر لے کہ لوگوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ہر کام میں اکیلے کر سکتا ہوں، تو منع کر دیا قرآن میں۔ فرمایا آپ کے ساتھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے، بالکل لوگوں سے لا تعلقی کرنا بھی صحیح نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی مدد مانگی اللہ سے۔ تو آپ مثال کے طور پر منصب امامت کے اوپر ہیں تو مقتدیوں کی آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ کو امام کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ کو بھائیوں کی ضرورت ہے، والدین کی ضرورت ہے، تو لہٰذا بالکل لا تعلقی کسی سے نہیں کرنی۔ اشدد بہ ازری، اے پروردگار تو اس میرے بھائی کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے۔ اب دیکھیے یہ قرآن کہہ رہا ہے، کسی اور کی بات نہیں، کہ بھائیوں سے اور چچا زاد بھائیوں سے، ماموزاد بھائیوں سے انسان کی کمر کیا ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اور یہ ذہن جو آج مسلمانوں کا بنا ہوا ہے یہ یہودیوں کی طرف سے بنایا گیا ہے کہ چچا زاد، ماموزاد، رشتہ دار یہ لوگوں کے کام نہیں آنے والے۔ یہ خود ایک یہودیوں نے ہمارا ذہن بنا دیا ہے، حالانکہ قرآن اور شریعت ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی۔ یہ چیز کیا ہے، بازو ہیں، بھائی، ماموزاد، خالازاد وغیرہ۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو شریک بنا دے میرے کام کے اندر۔ نبوت کے لیے خاص طور پر دعا مانگی۔ وجہ کیا تھی کہ نبوت جو ہے، کسی کو نبی بنانا یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح زیادہ بیان کریں، ونذکرک کثیرا، یعنی تیرے ذکر کو ہم زیادہ کریں، تجھے زیادہ یاد کریں۔ انک کنت، بے شک تو ہی بنا بصیرا، ہم کو دیکھنے والا ہے، یعنی تو ہر حال کے اندر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کو بھی سمجھتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی سمجھتا ہے۔ قال، رب نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ پختہ بات ہے کہ ہم نے دے دیا ہے تجھے تیرا سوال، یعنی یہ جتنے تو نے سوال کیے ہیں یہ سارے سوال ہم نے تجھے دے دیے، تیری دعاؤں کو ہم نے قبول کر دیا۔ 5 دعائیں مانگی، 5 دعائیں نبی کی قبول ہو گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور قسم با خدا ہم نے احسان کیا، علیکا تیرے اوپر اے موسیٰ، مرتن اخرى کئی مرتبہ۔ اب کچھ احسانات اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں۔ اذ اوحینا، جب ہم نے دل میں بات ڈال دی، الی امک، تیری ماں کے دل میں، ما یوحا، وہ بات جو وحی کے ذریعے اتاری جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی تھی کہ موسیٰ کو تو نے صندوق کے اندر ڈالنا ہے اور ڈال کر دریا میں بہا دینا ہے۔ علیہ السلام کی ماں رسی کو باندھتی اپنے گھر کے ساتھ اور ایک جانب رسی کی باندھتی صندوق کے ساتھ، دریا میں چھوڑتی پھر نکالتی۔ ماں ہے کہاں پر چھوڑ سکتی ہے، دل میں رحم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کرتے کرتے ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کا کرنا کہ رسی ہاتھ سے چھوٹ کے ہی موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر چلے گئے۔ فرمایا ہم نے تیرے ماں کی دل کے اندر بات ڈالی، کیا بات ڈالی، انقذی فیہ، کہ موسیٰ کو تو ڈال دے فی التابوت، صندوق کے اندر، فاقذفیہ فی الیم، پھر تو ڈال دے صندوق کو دریا کے اندر،
فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ دریا ڈال دے گا موسیٰ کے صندوق کو بالساحل، کنارے کے اوپر۔ اللہ کے کام ہے، اللہ دریا کو حکم دے رہے ہیں کہ اے دریا تو نے صندوق کو کنارے پر پہنچانا ہے۔ یَأْخُذُهُ، پکڑ لے گا اس موسیٰ کے صندوق کو یا موسیٰ کو، عَدُوٌّ لِّی، میرا دشمن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دشمن فرعون صندوق کو پکڑے گا، وَعَدُوٌّ لَّہ، اور موسیٰ کا دشمن۔ یہ ایک ایسا مجرم ہے فرعون جو میرا بھی دشمن ہے اور اے موسیٰ تیرا بھی دشمن ہے۔ یہ دشمن موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو کہا گیا بطور معال، یعنی اگلے زمانے میں جا کر یہ دشمن بنے گا۔ وَأَلْقَيْتُ، اور ہم نے ڈال دیا ہے، عَلَيْكَ، تیرے اوپر اے موسیٰ، مَحَبَّةً، محبت کو، منی، اپنی طرف سے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر محبت کو ڈالا تھا، یعنی جو بھی دیکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے کسی شخص کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرک، سارے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں۔ اور یہی حال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا کہ کافر دیکھ کر ایمان تو نہیں لاتے تھے لیکن محبت بہت ہی زیادہ کیا کرتے تھے۔ طائف کے اوپر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر لگ رہے تھے تو ادھر سے ایک کافر اٹھا اور بولا، جس کا نام مطعم تھا، اٹھ کر بولنے لگا کہ بدبختو، میں محمد کے دین پر ایمان نہیں لاتا لیکن بدبختو، خدا را اس پیارے چہرے کو مارو تو نہیں، اس پیارے چہرے کے اندر مجھے خوبصورتی نظر آ رہی ہے، تم اسے مارتے کیوں؟ یہ ہے محبت ڈال دینا، جو پچھلی صورت کے اندر بیان ہوا، لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ پروردگار لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ مانگنی بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی ترغیب دی ہے کہ انسان دعا کرے تو کیا دعا کرے؟ اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے میرے پروردگار تو مجھے میری آنکھوں میں ذلیل بنا، یعنی میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنا آپ کیا لگے؟ مجھے ذلیل لگے کہ میں کم تر ہوں، مجھ سے سارے لوگ اچھے ہیں، لیکن اے اللہ وجعل فی اعین الناس کبیرا، اے اللہ تو لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اللہ ڈال دے۔ خود عزت کروانا اور چیز ہے، جو انسان خود لوگوں سے اپنی عزت کرواتا ہے اللہ اسے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیتے ہیں، یہ پختہ بات ہے۔ خود عزت کروانے کی چیز نہیں، لیکن جب آپ اللہ سے عزت مانگیں گے تو اللہ آپ کو لوگوں کی نگاہ میں محبوب بنا دیں گے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اے موسیٰ میرا تیرے اوپر کتنا احسان ہے کہ میں نے اپنی نگرانی کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے پالا ہے، اپنی نگرانی میں، اللہ کی نگرانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی ہے، دشمن کے گھر کے اندر اللہ نے رکھا، اور شاہانہ اور بادشاہوں والی زندگی کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھا۔ لفظی ترجمہ